بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی 118ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جوابات جو قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں پیش آئیں گے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ کل کی تفسیر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے بھی سوال کریں گے، رسول سے بھی سوال کریں گے، حتیٰ کہ ہر انسان سے سوال ہوگا۔ اس کی ایک کڑی یہاں پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو وہ سوال بہت لمبا ہے، اس لیے ہم نے اتنی بڑی آیت نہیں پڑھی، لیکن اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ بندوں کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بڑی حکمت والے اور زبردست ہیں۔ یہ جواب ہے اصل میں ما قبل کے ایک آیت کے سوال کا۔ سوال کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اوپر کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ یہ ہے سوال جواب، یہ اوپر کی دو آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے جو عیسائیوں کو اور نصارہ کو یہ کہا تھا کہ میری والدہ اور مجھے دونوں کو خدا مانو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم نے ایسی بات کہی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، توبہ توبہ، ایسا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے کہا ہے تو وہ تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوگی اپنی قوم سے، نصارہ سے، عیسائیوں سے، جو ہم پر ایمان لانے والی قوم ہے، اگر ہم نے ان کو ایسی بات کہی ہوگی تو وہ تو آپ کو معلوم ہے، کیونکہ آپ تو اندر کی بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کیا ہے۔ ہم تو نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن آپ جان لیتے ہیں، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ میں نے تو صرف اپنی قوم سے اتنا ہی کہا جتنا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہنے کے لیے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اسی کا تبصرہ ہوتے ہوتے پھر کہا کہ فلما توفیتنی، جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں نے نہیں کہا، جب میرا انتقال ہو گیا، جب آپ نے ہم کو اوپر اٹھا لیا اور اپنی قدرت سے جب آپ نے ہم کو اوپر اٹھا لیا، اس کے بعد آپ ہی ان پر نگرانی کر رہے تھے۔ آپ کو ہی معلوم ہے کہ ان لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ تثلیث کیسے شروع ہوا۔ اس کی تفسیر میں نے ایک سبق میں آپ حضرات کے سامنے کیا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا مانتے ہیں، ان کی والدہ مریم کو ایک خدا مانتے ہیں، اور اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ تو تینوں کے ملا کر وہ ایک خدا مانتے ہیں، یعنی تین میں سے ایک ان کا یہ عقیدہ ہے، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سمجھایا تھا۔ تو اسی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو تین خدا کا کانسیپٹ ہے، تم نے اپنے قوم کو سمجھایا تھا، اپنے قوم کو بتایا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، جب تک ہم زندہ تھے ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تو آپ ہی نگرانی کر رہے تھے، آپ کو بہتر معلوم ہے پھر کہاں سے یہ عقیدہ تثلیث اور اس کا کانسیپٹ اور مفہوم ان کے یہاں سے شروع ہوا، یہ آپ کو بہتر معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پورے سوال و جواب کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب کے بعد جو ہے یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بولیں گے، جو بہت ہی مشہور اور معروف جملہ ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادک، کہ اگر آپ ان بندوں کو عذاب دیں جو عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، یعنی تین خدا کو ماننے کے قائل تھے، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ظالم نہیں ہیں، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں اور آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ان کو عذاب دیں، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بھی آپ کو حق حاصل ہے، کیونکہ آپ جو ہے
معاف کریں گے تو کسی سے جھک کر معاف نہیں کریں گے، کسی مصلحت کی وجہ سے معاف نہیں کریں گے، یا عاجزی کی وجہ سے معاف نہیں کریں گے، بے بسی کی وجہ سے معاف نہیں کریں گے، آپ اپنی حکمت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، آپ زبردست طاقت اور حکمت والے ہیں، اس کی وجہ سے معاف کریں گے۔ اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو اس میں ایک وجہ ہوتی ہے ناانصافی سے بھی کسی پر حکم لگا دیتا ہے، کسی پر عدالت ٹھوک دیتا ہے، کسی پر کیس ٹھوک دیتا ہے، ایک مسئلہ تو یہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سزا دیں گے تو یہ ناانصافی یا ظلم زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ اس کے مستحق ہوں گے، اس وجہ سے آپ ان کو سزا دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اگر معاف کر دیتا ہے مصلحت کی وجہ سے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ اس سے طاقت میں کمزور ہوتا ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے، ذرائع نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتے اور شہرت اس کی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہم کیس لڑیں گے یا اس سے جو ہے ہم مقابلہ کریں گے تو جیت نہیں پائیں گے، تو کہتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو معاف کریں گے تو آپ کے پاس کوئی عذر ہے یا آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے یا آپ کے پاس کوئی کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت بہت ہے لیکن آپ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، یہ الگ سی بات ہے۔ تو اس آیت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے، اس کو امام ابو نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم پوری رات، ایک رات پوری پڑھتے رہے اور روتے رہے، یعنی پوری ایک رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، یہ روایت موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں، نسائی شریف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور پوری رات پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے آپ کو اس کا ترجمہ تو آ گیا ہوگا، بہت آسان ترجمہ ہے، آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا ہوگا، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ حکمت والے ہیں، طاقت والے ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے، روتے رہے، اور دوسری روایت میں مضمون اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا یا ربی امتی، یعنی جو اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے تو پھر یہ کہا کہ اے میرے خدا میری امت کا کیا ہوگا، جب آپ عذاب دیں گے، ان کی پکڑ فرمائیں گے تو پھر میری امت کا کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور جا کر ان سے کہا کہ جا کر پوچھو کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے، میرا محبوب کیوں رو رہا ہے اور پوری رات کیوں رو رہا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو پریشانی سے کون نکالے گا، میری امت جب پریشان ہوگی یا اس پر عذاب آئے گا تو اس کو کون نکالے گا۔ تو پھر وہ لے کر گئے خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خبر بھجوایا کہ جا کر ان سے کہو کہ ان قریب کوئی ایسی بات ہم آپ کی امت کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے جو آپ کو خوش کرے گی، یعنی آپ رنجیدہ مت ہو، آپ کو خوشخبری سنائی جائے گی آپ کی امت کے بارے میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند تھے، جس نبی کے ہم امت ہیں وہ نبی ہمارے لیے کتنا فکر مند ہے کہ رات بھر رو رہا ہے اور رونے کے بعد اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، لیکن ہم انہی کی امتی ایسے ہیں کہ ہم ان کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ان کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم ان کو آئیڈیل اور نمونہ اور سنت میں بہتری ہے، بھلائی ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیروں کے کلچر کو اپنانے میں ہم پیش ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جو نبی اپنے نماز میں، جو نبی اپنی نیند میں اور اپنی بیداری میں ہم کو یاد کرتے ہیں، اپنی پریشانی میں یاد کرتے ہیں، اپنے رونے اور سونے میں ہم کو یاد کرتے ہیں، اس نبی کی سنت کا ہم یہ جنازہ ایسے نکالتے ہیں جیسے ہم کو کوئی پرواہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ وہ تم پر بہت حریص ہے، وہ تم پر بہت مہربان ہے، وہ تم پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، وہ تم کو چاہتا ہے کہ تم اچھے کام کر کے جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو کڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہوتا تھا، آپ جو رنجیدہ ہوتے تھے، تو آپ کو کسی بیوی کا یا بچے کا یا گھر کا یا مال کا یا جائیداد کا یا کسی اپنی چیز کی کوئی فکر یا غم نہیں تھا، امت کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متواصل الاحزان، حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حزن میں رہتے تھے، ایک غم تھا، ایک پریشانی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو یہ کوئی مالی پریشانی نہیں تھی یا کوئی ان کی اپنے ذاتی پریشانی نہیں تھی، اپنے بیوی بچوں کی پریشانی نہیں تھی، اپنے کھانے پینے کی پریشانی نہیں تھی، ان کے امت کی پریشانی تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا. آج وہی امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیتی، اور اگر نام لیتی ہے تو ان کے عمل پر عمل کرنا، ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. تو اس آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے شفیق ہیں. جو نبی ہمیں دیا گیا وہ نبی بڑا لاجواب اور بے نظیر بے مثال ہے. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی سنت کو جان جان کر اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنج ہے، جو غم ہے، جو کڑن ہے، جو فکر ہے، وہ کارآمد ہو، وہ کامیاب ہو. جو نبی ہمارے لیے کڑتا تھا، فکر کرتا تھا، غم کرتا تھا، اور اگر ہم ان کے مشن کو اور ان کی تحریک کو اور ان کی فکر کو اور ان کے نظریات کو نہیں اوڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کڑھن بیکار ہو جائے گا، آپ کی فکر بیکار ہو جائے گی. اس کو کرامت کرنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا. آپ کی آئیڈیل اور آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کو لے کر سارے عالم میں اس سوچ کو پھیلانا ہوگا. انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب